معاشرے کے اندر خاندان سے متعلق تھا، 80% تربیت کی بنیادی خاندان پر تھی۔ اب جب بہت سارے انپٹس ٹیلی ویژن کے اور میڈیا کے آ گئے اور سوشل میڈیا مزید اس کے اندر آ گیا، تو یہ انپٹ جو ہے اب یہ خاندان کے کنٹرول سے بھی باہر ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ خاندان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اچھا، یہ اس وجہ سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ معاملہ بڑا ٹائملی ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے سال کے دوران بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے جو پریشانی کا باعث ہیں۔ اس کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا تو اس کی عکاسی زیادہ ہو رہی ہے۔ جو بھی کیفیت ہے، بہت سارے لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو اور آپ کو بھی اس بات پر تعجب ہوا ہوگا کہ اس کی فریکوینسی ہمارے اور آپ کے ایسٹیمیشن سے کہیں زیادہ ہے۔ خواتین کا مقام معاشرے میں مثال کے طور پر بڑا اہم ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے ایک سپریٹ انتظام کیا ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، جو اسلامی روایات کے مطابق اور پاکستان کی روایات سے اور ہمارے کلچر سے پوری ہم آہنگی رکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لفا انٹرنیشنل ایک ایسا ادارہ ہے اور مزید اس طرف جانا چاہیے جو معاشرے کے تناؤ کو ایڈریس کر سکے۔ اس کے اندر ایک تو یہ کہ جب آپ تعلیم پا کر باہر جا رہے ہیں تو یہ محسوس ذہن میں رکھے کہ یہ صرف اپنی خدمت کا ذریعہ نہیں بلکہ خاندان کی خدمت کا، ان ماں باپ کی قدروں کا بھی ایک ذریعہ بنے گا کہ جس اعتبار سے انہوں نے محنت کی اور آپ کو اس راستے پر لگایا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے یہ چیزیں آپ کو اسٹیج تک لائے کہ آپ کی تعلیم بھی اور اب آپ گریجویٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ معاشرے کی حص رکھیں۔ پھر آپ کے یہاں ماشاء اللہ کئی فیکلٹی ایسی جن کا صحت سے تعلق ہے، صحت عامہ سے بھی تعلق ہے، اور یہ سارے کام جو ہے یہ صرف پیسے کی لین دین کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں۔ اور میں واقف ہوں اس بات سے کہ آج سے 100 سال پہلے اسلامی معاشروں کے اندر ہندوستان پاکستان کے علاقے کے اندر بھی جو مالک ہوتا تھا وہ مریضوں سے پیسہ نہیں لیتا تھا، بس اس کا جو ڈسپینسر ہوتا تھا وہ دوا کے پیسے لے سکتا تھا جو خرچہ ہوتا تھا، مگر مالک کبھی فیس نہیں چارج کرتا تھا۔ اس کی پرورش جو ہے وہ ریاست، نواب یا اسٹیٹ کرتی تھی۔ مگر اب زمانہ آ گیا کہ ایک فیس کا نظام ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمدردی کو آپ اہمیت دیجیے گا۔ دین، دنیا اور آخرت تینوں کے حوالے سے یہ اہمیت رکھتی ہے بات۔ بالکل اپنے دماغ سے اس بات کو کبھی بھی مت نکالیے گا کہ یہ ہمدردی کا پیشہ ہے۔ تو جہاں جس طرح سے میڈیسن کے اندر اور اس پیشے کے اندر، اسی طرح سے باقی سارے پیشوں کے اندر بھی یہ معاشرے کے ساتھ ہمدردی جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ آپ کے ماشاء اللہ فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز بھی ہے، اپلائیڈ سائنسز ہے، سوشل سائنسز ہے، ہیومینٹیز ہے، آئی ٹی کی فیکلٹی بھی، کمپیوٹنگ کی بھی فیکلٹی ہے، تو لہٰذا بے انتہا پوٹینشیل ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹی اور گورنر سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ٹی کی حوالے سے جو 4th انڈسٹریل ریولوشن اب نیا آیا ہے اس میں ذہانت کا اور انسانی عقل کی بہت اہمیت ہے۔ لہذا اگر فارچون 500 کی کمپنیز کو دیکھا جائے تو پہلے وہ آئل اینڈ گیس سے متعلق تھی، بینکنگ سے متعلق تھی، مگر پچھلے دہائی کے اندر یا 2 دہائیوں کے اندر اس سے ہٹ کر صرف یہ انٹلیکچوئل اچیومنٹس والی آئی ٹی کمپنیز سے ان کا تعلق ہو گیا۔ مثال کے طور پر فیس بک، مثال کے طور پر الفابیٹ، مثال کے طور پر ٹویٹر، مثال کے طور پر ایسی بہت ساری، امیزون، گوگل ہے نا، اس اعتبار سے اس کی طرف ہو گیا۔ لہٰذا اب ایک اصل انسانی ترقی کا وہ لیول آ گیا جہاں گڈس، سروسز، فزیکل لیبر سے ہٹ کر انسانی ذہانت کی اہمیت ہے۔ لہذا رفا انٹرنیشنل کے حوالے سے، لہذا آپ لوگ جو گریجویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑا اہم ہے اس بات کو پہچانیں
جب اس کو بات کو پہچان لیا تو اگلا قدم پھر یہ ہے کہ اس کے لیے راستے مزید اور زیادہ کھولے جائیں. جو مستقبل کے اندر جن چیزوں میں نوکریاں ملنی ہیں وہ فیکلٹیز کھولی جائیں. جن مثال کے طور پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی سیکیورٹی کے اندر انسانوں کی، بزنسز کی اور ڈیفنس کی، ہر اعتبار سے سب سے اہم چیز ہے سائبر سیکیورٹی. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی مین پاور کی ضرورت ہے. سارے سسٹم جو آئی ٹی کے بن رہے ہیں ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ ساری پروگرامنگ کے اندر ایک چیز غلط ڈال دی جائے تو جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ A300 کا کریش ہوا، دیٹ از اے سافٹ ویئر کریش. تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو یوتھ بل ہے اور جو ٹرین بڑی زور سے ذہانت والی ٹرین چل رہی ہے اس کے اندر پاکستان کو پہلے سوال ہونا چاہیے. بریک اینڈ مارٹر بھی چلتا ہے، ہماری ایکسپورٹ جو بریک اینڈ مارٹر والی سب ایکسپورٹس ہیں، ہماری تعلیم جو بریک اینڈ مارٹر والی تعلیم ہے وہ بھی چلتی رہے. مگر دوسرا فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ جیسے آپ تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم کا را مٹیریل کیا ہے؟ تعلیم کا را مٹیریل انفارمیشن ہے، اور تعلیم کا سائیکلنگ مٹیریل جو ہے وہ ذہن ہے. تو پہلے جو ہائی ویز بنتے تھے وہ گڈس ٹرانسپورٹ کے بنتے ہیں، سڑکیں، ریلوے، یہ سب گڈ ٹرانسپورٹ، ہوائی جہاز، شپ. اب جو انٹلیکچوئل گڈس جو ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کے لیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، ان کی ٹرانسپورٹ کی آئی ٹی ہے، وائی فائی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیشن ہائی ویز. تو میں چاہتا ہوں پاکستان اور خاص طور پر رفاہ انٹرنیشنل اپنے ویژن اور اپنے ڈائریکشن کے اعتبار سے اس کے اندر بھی ایک تبدیل آئے. اور طالب علموں آپ سے گزارش ہے کہ ان راستوں کو پکڑیں جن راستوں سے پاکستان اچانک اس ٹرین پر سوار ہو کر ترقی کر سکتا ہے، جو ٹرین بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی لائے گی. آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس کے اوپر آج کل میں بڑی توجہ دے رہا ہوں کہ ہمارے معاشرتی تعلقات کے اندر ایک نیا عنصر ہمیں لگتا ہے کہ نیا عنصر آ گیا. حقیقت میں یہ پرانا عنصر ہے، وہ ہے فیک نیوز، وہ ہے غیبت. اور یہ واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں اس چیز کو بہت بڑھا رہی ہیں. اور آپ سب اور ہم سب اس میں ملوث بھی ہیں، یہ بھی سوچیں. غیبت ہوتی کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا گوشت، اتنی خراب چیز ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ. دوسرا فیک نیوز کے اعتبار سے، فاسق کے اعتبار سے قرآن کی آیت موجود ہے کہ فاسق کی خبر جو نقصان دہ ہو وہ پھیلاؤ تو اس میں احتیاط کرو. تیسرے یہ کہ اگر کوئی ایسی خبر تم کو ملی ہے تو اپنے نبی سے کنفرم تو کرو. یہ وہ انسٹیٹیوشنل ڈائریکشن ہے جو قرآن نے دیا. اب کیا کیفیت ہے؟ اب یہ کیفیت ہے کہ کوئی بھی خبر جو میرے مزاج سے مطابقت رکھتی ہو، سچی یا جھوٹی، ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں. یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، لمیٹیشن آف ورڈ بھی ہے، لہٰذا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پورا کانٹیکسٹ آپ بیان نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں بار بار لوگوں کو کہ بالکل ایسے ہی ہے. میرے منہ سے اور آپ کے منہ سے بہت سارے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جو ہر محفل کے اعتبار سے میں اور آپ اس کو ٹیلر کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. ایک واقعہ میں نے اور آپ نے دیکھا، کوئی بھی حادثہ دیکھا، کوئی عورت اس میں انوالو تھی یا نہیں تھی، کوئی حادثہ دیکھا، جس انداز سے میں وہ گفتگو اپنے ماں باپ کے ساتھ کروں گا، جو الفاظ کا چناؤ وہاں ہوگا، اس سے مختلف الفاظ کا چناؤ ہوگا جو میں ٹی وی کے سامنے بیان کروں گا، اس سے مختلف الفاظ کا چناؤ ہوگا جو پولیس کے سامنے بیان کروں، اس سے مختلف الفاظ کا چناؤ ہوگا جو میں اپنی اولاد کے سامنے بیان کروں. اور اگر یہاں کی کوئی سینٹنسز، کچھ الفاظ دوسری جگہ لگا دیے جائیں تو وہ کانٹیکسٹ بھی ڈفرینٹ ہو گیا اور سامعین بھی ڈفرینٹ ہو گئے. یعنی جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کروں وہ میری والدہ کو سنا دی جائے، واقعہ وہی ہوگا مگر یہ ہے غیبت. اور یہ اس سے اگر اجتناب ہم کریں تو یہ اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، اس میں قوم مضبوط ہوتی ہے. تو یہ تو اور ویپنز آف، یعنی یہ جو فیک نیوز ہے اس میں بڑا نقصان پہنچا ہے تاریخ میں. یہودیوں کے خلاف ہٹلر کا فیک نیوز موجود ہے، مسلمانوں کے خلاف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بنیاد پر لاکھوں جانوں کا نقصان ہوا، مشرق وسطیٰ تباہ ہو گیا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی کوئی بنیاد ہی نہیں مگر فیک نیوز تھا اور لوگوں نے یقین کر لیا اس کے اوپر. تو لہٰذا وہ قوم
गवर्नमेंट बड़ी ताकतवर बनती है जो इसका मुकाबला कर सकती है। और क्यों आप माशरे में अब जा रहे हैं, माशरे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप नौजवान नस्ल हैं, तो लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज़ को अगर आपने अहमियत दे दी, और मैं हर जगह इसकी अब प्रचार कर रहा हूँ कि गीबत से इज्तनाब करो, अगर आपने इस चीज़ को अहमियत दे दी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। और आखिर में मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर साहब की रिपोर्ट के हवाले से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मेडिसिन के अंदर एजुकेशनल वर्कशॉप आपने किए हैं वो अब दुनिया में भी रिकग्नाइज होने लगे। पेशेंट सेफ्टी एंड हेल्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ऑन रिहैबिलिटेशन साइंसेज और कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये अब रिकग्नाइज कॉन्फ्रेंसेज हैं और ये आपका बैनुल अक़वामी इंटरेक्शन है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फैकल्टी का, मैं असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी तरबियत की कोशिश की है। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जब जाएँ तो उन बुनियादों को लेकर जाएँ जो एक नेशन बिल्डिंग के एतबार से एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद बनेगी। शुक्रिया।